السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مانو۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے ناول خونکار اسکلم منزہ نیاز قسط نمبر 9۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ناول کو لائک بھی کمنٹ بھی کر دیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ رائٹر کو موٹیویشن ملتی ہے۔ چلیں آئے ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ممی میرے پاپا کہاں ہیں؟ آپ ان سے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے سارے دوست کے پاس ان کے پاپا ہیں جو ان سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کو اسکول سے لینے بھی آتے ہیں، ان کو آئس کریم بھی کھلاتے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ اس کا 7 سالہ بیٹا اس کے کندھے پر سر رکھے اس کے ساتھ لیٹا پوچھ رہا تھا۔ وہ چونک گئی۔ تمہارے پاپا نہیں ہیں؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ کیوں نہیں ہے؟ اس سے الگ ہوتے وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ اتنا معصوم تھا کہ حد نہیں، کیونکہ وہ مر چکے ہیں جب تم چھوٹے تھے، بس اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ اس کے منہ میں جو بھی آیا وہ بول گئی، اور پھر اس نے اپنے بیٹے کو ڈرتے ڈرتے دیکھا۔ کیا آپ پاپا کو یاد کرتی ہیں جیسے میں کرتا ہوں؟ اس نے دوبارہ اس کے بازو پر سر رکھ دیا۔ وہ رو پڑی۔ ہاں، وہ تیزی سے سیدھا ہوا۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ اس کے آنسو دیکھ کر مچل اٹھا۔ کیونکہ وہ مجھے بہت یاد آتا ہے، اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ممی آپ روئے نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ بابا کتنا نہیں بنوں گا کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دوں۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گا ہمیشہ۔ اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے، وہ اداس لگ رہا تھا۔ ہاں تو تم اپنے باپ کتنا مت بننا، وہ بولی تھی تو کیا؟ ممی آپ کتنی پیاری ہیں، آپ کی ناک بھی بہت پیاری ہے، آپ کی آنکھیں، آپ کے بال بھی، آپ کے ہونٹ بھی۔ رونے سے اس کے بیگی پلکیں اس کے آنکھوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ کھلے بال ایک طرف ڈالے وہ ہنس پڑی۔ بارش کے بعد کا منظر۔ تم بھی تو بہت پیارے ہو۔ اس کو سینے سے لگائے، اس کا سر چوما بالکل آپ کی طرح۔ اس کے گرد اپنا چھوٹا سا بازو پھیلائے وہ کھلکھلایا، اور وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا بیٹا اس پر نہیں اون پر گیا تھا، یہ بات وہ نہیں بتا سکتی تھی، نہیں بتا سکی۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور اس کے بیٹے کا قد اس سے بھی لمبا ہو گیا۔ اب وہ اپنے بیٹے کو سر اٹھا کر دیکھتی تھی۔ اس کا کام تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ایسا اس نے اپنا نام بزنس کی دنیا میں بنا لیا۔ اس نے اپنا نام آج بھی اون کے نام پر رکھا تھا، میر اون عالمگیر۔ نور سے وہ مسز میر بن گئی تھی۔ اپنی زندگی کے یہ بیتے ماہوں سال وہ ایک ڈائری میں قید کرتی گئی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ ڈائری اس کے بیٹے کے ہاں لگ جائے گی اور وہ سب کچھ جان جائے گا۔ وہ جب بھی نماز پڑھی ہوتی، اس کا بیٹا اس سے تکتا رہتا، بالکل اون کی طرح۔ ماں کو دیکھتے ہوئے وہ بالکل اس کے جیسا بن گیا تھا۔ وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں کے فون میں اون کی تصویر بھی دیکھ لی تھی، اور اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ ان کا جھوٹ جانتا۔ اور انہی دنوں سراج حسین کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ اسے کہتا تھا کہ وہ واپس اپنے پرانے گھر چلے، مگر وہ نہیں مانتی تھی۔ مگر سراج الحسین کے انتقال کے بعد اس کی ایک بار کہنے پر وہ مان گئی تھی، اور پھر اس نے اپنا ٹرانسفر واپس اسی شہر میں کروا لیا تھا۔ یسا نے پھر سے اپنی اسٹڈی اس یونیورسٹی میں شروع کی جہاں اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ یونیورسٹی میں مشاعرے کی تقریب تھی۔ شاعری سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، مگر اس کے دوست اسے زبردستی لے گئے تھے۔ وہ خاموش ایک لڑکی کو سن رہا تھا جو لہک لہک کر بول رہی تھی، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، مگر اس پہ وہ ترکا کہ قیامت کر دی۔ وہ جو ٹیک لگائے بیزار شکل لیے بیٹھا تھا، دلچسپی سے سننے لگا۔ تجھ سے کس طرح میں اظہار تمنا کرتا، لفظ جو سوچے تو معنی بے بغاوت کر کے۔ اس لڑکی کا انداز کافی دل ربا تھا۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے، میں نے تو جا کر تو جدائی تیری قسمت کر دی۔ اس کی نظر بالکل ساکت تھی۔ مجھ کو دشمن کے ارادوں پہ بھی پیار آتا ہے، تیری الفت نے محبت میری عادت کر دی۔ اس کا ہلتا پیر رکتا ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پر رکھے وہ پغور سے دیکھ رہا تھا۔ پوچھ بیٹھا ہوں میں تجھ سے تیری کوچے کا پتہ، تیرے حالات نے کیسی تیری صورت کر دی۔ وہ ارد گرد سے مکمل بے نیاز ہو چکا تھا۔ کیا تیرا جسم تیرے حسن کی حدت سے جلا راکھ؟ کس نے تیرے سونے کی سی رنگت کر دی؟ ہر طرف تالیوں کا شور گونج اٹھا۔ پہلے وہ مسکرائی، پھر ہنس پڑی۔ وہ مشاعرہ جیت گئی تھی۔ ٹرافی لیے وہ بھاگتی ہوئی کس کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی نظریں بھی اسی کی طرف گئیں، اور پھر اس نے دیکھا، وہ چونکا۔ وہ کسی آدمی سے گلے مل کر اسے ہنستے ہوئے اپنی ٹرافی دکھا رہی تھی۔ اس شخص نے اسے سراہا، پھر وہ باتیں کرتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ وہ دور تک ان کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا رہا۔
ان کے اوجل ہونے کے بعد وہ اٹھا اور وہاں سے چلا گیا، اور اس شخص کو اچھی طرح جانتا تھا، مگر یہ لڑکی کون تھی اس نے پتہ لگایا اور پھر اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ کون تھی۔ اسٹڈی روم میں وہ کام کرتے ہوئے سو گیا تھا، اس کی آنکھیں کسی کھٹکے سے کھلیں، اس نے نیند بھری آنکھوں سے سامنے دیکھا، اس کا ہاتھ لگانے سے پانی کا گلاس لڑک کر گر گیا تھا۔ اندر پانی نہیں تھا ورنہ اس کی ساری فائلیں بھیگ جاتی۔ اس نے گہری سانس لی، پھر گلاس اٹھا کر سیدھا کرتے ہوئے وقت دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ رات کا تیسرا پہر ہو چکا تھا۔ سونے کے بعد اس وقت اس کی آنکھ خود بخود کھل جاتی تھی۔ وضو کر کے اس نے تہجد کی نماز کی نیت باندھ لی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے کوئی بنا چاپ کیے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کیوٹ سا ٹیڈی بیئر اور ایک ٹیبلٹ تھا۔ وہ 6 سال کی ایک خوبصورت سی سنہری آنکھوں والی بچی تھی۔ اس بچی نے ٹیبل پر ٹیب رکھ دیا اور بلی کسی چال چلتی مسکراتے ہوئے اس کی کرسی پر بیٹھ گئی جہاں کچھ دیر قبل وہ بیٹھا تھا۔ اب وہ مسکراتے ہوئے کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے اور ہاتھوں پر تھوڑی جمائے اسے مسکراتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی۔ سلام پھینک کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ بچی ٹیڈی سینے سے لگائے کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھی۔ پاپا، اس نے چہرہ اٹھا کر اسے پکارا۔ اون نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ پاپا کی جان، اسے اٹھ کر گود میں اٹھایا۔ تم سوئی نہیں؟ دیکھو کتنی رات ہو گئی ہے، صبح تم نے اسکول بھی جانا ہے۔ وہ تھوڑا ناراض ہوا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، پھر آپ بھی تو میرے پاس نہیں آئے مجھے سٹوری سنانے، اس لیے میں گیم کھیلتی رہی، اور کل سنڈے ہے۔ نازک عروج نے آخر میں اسے یاد دلایا۔ اس کے انداز پر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ یہ تو مجھے بھول ہی گیا تھا، لیکن پھر بھی تمہیں اتنی رات تک جاگتے نہیں رہنا چاہیے، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ بھی تو نہیں سوئے؟ کھلے بال اسے کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ میں تو کام کر رہا تھا، پھر دیکھو میں سویا بھی تو ہوں۔ گود میں اسے اٹھائے اس کا سر پھکانے لگا۔ اوکے پاپا، اب میں وقت پر سوؤں گی۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ اون نے اسے دیکھا اور گہری سانس لی، اور جب اسے دیکھتا تھا اسے سارا یاد آتی تھی، اور وہ اب بھی آئی تھی۔ سارا کے بعد اس نے اسے پالا تھا، اس کی صرف آنکھیں سارا جیسی تھی، باقی وہ اپنے آپ پر ہی تھی۔ اون نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا کہ اسے یہ تو معلوم تھا کہ اون اس کا باپ نہیں ہے، مگر پہلی بار ہوش سنبھالتے ہی اس نے اون کو ماموں نہیں پاپا کہا تھا، اور اب تک کہتی آ رہی تھی۔ اس نے اپنے پاپا جیسا کوئی نہیں دیکھا تھا، اور اس کے آئیڈیل تھے۔ میری بات سنو۔ اون نے نرمی سے اس کا بیئر لے کر سائڈ پر رکھا اور دھیرے سے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھامنے اور منتظر سی کھڑی تھی۔ تمہارے پاپا نے بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا، اس لیے وہ سب تمہارے پاپا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تم ہمیشہ یاد رکھنا، رک کے تمہارے پاپا تم سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ کبھی تمہارے ساتھ برا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کبھی کوئی تمہیں میرے بارے میں کچھ ایسا کہے جسے سن کر تم مجھ سے نفرت کرنے لگو تو پلیز ایسا مت کرنا، میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ میں نے سب کچھ کھو دیا، میں تمہیں نہیں کھو سکتا۔ تم میرے سارا کی نشانی ہو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، روح تم بہت قیمتی ہو میرے لیے۔ اگر میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا، کیونکہ میں تمہاری ماں کی بھی حفاظت نہیں کر سکا تھا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی ہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تم سمجھ رہی ہو میری بات؟ گیلا چہرہ اٹھائے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ روح کو تھوڑا سمجھ آیا، تھوڑا نہیں، بس وہ یہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا وہ روتا ہوا شخص کبھی اس سے برا نہیں لگا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سار ہلایا اور اپنے دونوں ہاتھ چھڑوا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ میں آپ کو کبھی برا نہیں سمجھوں گی پاپا، پلیز روئے نہیں ورنہ میں بھی رو پڑوں گی۔ وہ اداس ہو گئی۔ اون نے نرمی سے اسے سینے سے لگایا اور پھر اس کا سر چوما۔ نو اگین پاپا۔ اس سے الگ ہوتے ہوئے اس نے اون کو رونے سے باز رہنے کا کہا۔ اس کا انداز بالکل مئو والا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنس پڑا۔ اوکے رائٹ۔ مسکرا کر اس کے گال پر چٹکی بڑی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ روح آپ سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتی ہے۔ اون کی وہ دونوں گال چوم کر وہ چہکی اور مسکراتے ہوئے اٹھا اور اسے بھی گود میں اٹھا لیا۔ وہ اسٹڈی روم سے باہر نکل رہا تھا۔ اس گھر میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس نے نور کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ سب کچھ جان گیا ہے۔ وہ اب ہر وقت اس پر نظر رکھنے لگا تھا۔ ایسا اسے معلوم ہوا کہ اون سے حد سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ وہ حیران ہوا، کیا وہ اس آدمی کو نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسا شخص ہے، یا وہ جانتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتی تھی؟ کافی دفعہ اس نے اسے اپنے باپ کے ساتھ یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ وہ اسے خود چھوڑنے اور لینے آتا تھا، یہ سب دور سے ہی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ کسی لڑکی کو دیکھتا تک نہیں تھا، مگر اس لڑکی کو کسی خاص وجہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا باپ کتنا خوش قسمت تھا، اور ایک اس کی ماں تھی جس کو اس نے اس شخص کے لیے ہمیشہ روتے دیکھا تھا۔ وہ اس شخص سے نفرت کرنے لگا تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف پہنچی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر شخص اس سے نفرت کرے، خاص کر وہ لڑکی جو ہر وقت اپنے پاپا کے گن گاتی تھی۔ اور پھر ایک دن اسے اچانک احساس ہوا کہ
وہ اس کی نظروں میں آ گیا ہے۔ پلان کے مطابق وہ اس سے باقی لڑکیوں کی طرح نظر انداز کرنے لگا تھا، اور وہ ایسا کیا کرے کہ وہ لڑکی خود اس کی طرف مائل ہو۔ وہ شاید اس لیے کتراتی تھی کہ اس نے کبھی یسا کو کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پہل کرنے پر کیا معلوم وہ اسے کوئی ایسی ویسی لڑکی سمجھے گا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ کنٹین جا رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچا اور خود ہی کنٹین کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں پر اس نے اپنا پہلا گیم شروع کیا تھا۔ اسی دن اس کی مدد کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا کہ اس نے کیا کیا۔ وہ اس طرح اس کو اپنی طرف مائل کرنے والا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ وہ اس کی آمد کی وجہ سے تھوڑی گھبرا گئی تھی۔ اس کا چہرہ کچھ نہیں چھپاتا تھا، حالات اس کے چہرے پر واضح ہو جاتا تھا۔ وہ اس کے انداز پر کافی محفوظ ہوا تھا۔ اگلے دن اس نے اس کے سارے پیسے لٹا دیے تھے۔ یقیناً وہ کافی خوددار تھی۔ چلو جی، وہ باقی لڑکیوں کی طرح تو نہیں تھی جو اسے موقعوں کا فائدہ اٹھا کر پتلے گلے سے نکل جاتی تھی۔ دل ہی دل میں وہ مسکرایا تھا۔ انہی دنوں ممی بھی اسے تنگ کرنے لگی تھی اور وہ انہیں کسی لڑکی سے ملوائے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو وہ خود کوئی ڈھونڈ لے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ فی الحال وہ جب تک اپنا بزنس شروع نہیں کرتا شادی کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ تبھی یونی میں ٹرپ پلان ہونے لگا۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کے جانے سے بھی وہ آئے گی، اس لیے وہ تیار ہو گیا۔ بس ایک دفعہ وہ اس کی طرف پیش قدمی کر لے، پھر وہ اسے اس کے باپ کی اصلیت بتائے گا۔ وہ بھی اب اس شخص سے نفرت کرے گی۔ یہ سوچ کر ہی اس کے دل کو اطمینان سا ہوا۔ جانے سے پہلے اس نے کچھ بندوں کو اپنے پیچھے لگایا تھا۔ یہ اس کے پلان کا حصہ تھا۔ یہ کچھ تھرڈ کلاس کے گنڈے تھے جنہیں خرید کر اس نے اپنے کاموں کے لیے رکھ لیا تھا، اور نور یہ بات نہیں جانتی تھی۔ اگر نور کو اس کی حرکت معلوم ہو جاتی تو وہ اس کو اپنا بیٹا ماننے سے بھی انکار کر دیتی۔ وہ جلد از جلد یہ سب کچھ ختم کرنا چاہتا تھا۔ سفر کے دوران اس نے ہر وقت اس کے نظر خود پہ محسوس کی تھی۔ بظاہر تو وہ لاپرواہ بنا ہوا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ ہل رہا تھا۔ یاہر مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی تھی؟ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ کیا وہ لڑکی پاگل ہے؟ کہیں وہ اس سے واقعی میں محبت تو نہیں کرنے لگی؟ وہ ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ وہ بس اس کے باپ کی چائنیز زبان میں لکھی گئی کتاب کو اردو میں ترجمہ کر کے سنانا چاہتا تھا۔ اس کا باپ، وہ سوچتے ہوئے تلخی سے ہنسا، وہ تو اس کی اپنا باپ مانتا ہی نہیں تھا، اور پھر اس کے پلان کے مطابق وہ لڑکی وہاں آ گئے تھے۔ یہ دو نمبری تھی، مگر وہ کیا کرتا؟ اسے موقع پر اسے ہیرو بننا ہی تھا، اور جب وہ اس کو بگا کر لے گیا تو وہ رونے لگی تھی۔ اسے بہتر ممی یاد آئی۔ اپنی ماں کو روتے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو جاتا تھا، اور سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر بھی پتہ نہیں کیوں مگر وہ پریشان ضرور ہو گیا تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی باتیں کر کے اسے خاموش کروا دیا، اور پھر اس کے باپ کا ذکر نکل آیا۔ اپنے باپ کے ذکر پر وہ تھوڑا غرور میں آئی تھی، اور یہ بات اسے ناگوار گزری تھی۔ اس غرور کو تو وہ بہت جلد ختم کرے گا۔ پڑھائی مکمل ہوتے ہی اس نے ممی کے آفس میں باقاعدہ جانا شروع کر دیا۔ لیکن جھٹکا تو تب اسے لگا جب وہ بھی اس کے آفس میں آئی تھی۔ ممی سے ملوانے کے بعد وہ فوراً وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے اب جلد یہ سب کچھ ختم کرنا تھا۔ وہ لڑکی ہاتھ سے بھر گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ممی کو کچھ بھی معلوم ہو کہ وہ کون تھی، مگر اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوا تھا، اور فوراً میں وہ اپنے باپ کو بھی لے آئی تھی۔ میرا کر کو ایسے شدید غصہ آیا، اگر اس کا پول کھل جاتا تو اسے شک نہیں پورا یقین تھا کہ ممی واقعی میں بہت دکھی ہوں گی۔ توقع کے مطابق وہ اپنے باپ کو نور سے ملوانے لے گئی تھی، اور وہ فوراً وہاں پہنچا۔ اس کے پوچھنے پر وہ اس کا بیٹا ہے، اس نے تلخی سے بتایا۔ وہ جتنا بھی دیا کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ اس شخص کا چہرہ تاریک ہوا جس طرح وہ نور کو دیکھ رہا تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا، مگر وہ ضبط کے کھڑا رہا۔ نور وہاں سے بنا کچھ ظاہر کیے ہٹ گئی تھی، اور وہ دونوں فوراً وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ نور کے پاس آیا اور اسے احساس دلایا کہ وہ اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ وہ کچھ دنوں تک انتظار کرتا رہا۔ رخ اس کال کر کے کچھ پوچھے گی یا کچھ بتائے گی، یا شاید اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کے باپ نے اسے کچھ بتا دیا ہوگا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اسے ان سے اتنی بزدلی کی توقع نہیں تھی۔ اس نے اگلے دن رخ کو اٹھوا لیا تھا۔ بس بہت ہو گیا انتظار۔ 24 سالوں بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ وہ اگر اس شہر میں تھی اور اتنا بڑا بزنس سنبھال رہی تھی تو اس وقت اس کی نظروں میں کیوں نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنا تھی نہ مسئلہ، اگر وہ تھوڑی دیر بھی وہاں رکتا تو ضبط کھو دیتا، اور فوراً وہاں سے چلا آیا تھا۔ رخ پورا راستہ اس سے پوچھتی رہی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب اسے کیا بتاتی کہ وہ جس عورت کی اتنی تعریف کرتی ہے، ہر وقت وہ کہتی ہے وہ اس سے شادی کر لے، وہ آلریڈی اس کی بیوی ہے۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اسے لگا اتنے سالوں بعد اس کی زندگی میں پھر سے روشنی بڑھ گئی ہے۔ پوری رات وہ سو نہیں سکا تھا۔ اگلے دن روح کے آفس جانے کے بعد وہ اپنے آفس نہیں گیا بلکہ ساحل پر چلا گیا تھا،
एकदम ही उसका दिल उस दुनिया से अचाट हो गया था। और फिर जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उसके दिल में जो हल्का सा डर था वो भी सच हो गया। उसे मालूम था कि वापस उस शहर में जाने के बाद वो ज़रूर उसके सामने आएगा। वो कोई मामूली सी हाउस वाइफ नहीं थी कि छुपी रहती, वो एक बिजनेस वूमन बन चुकी थी। जिस लम्हे से वो बचती आई थी वो एकदम उसके सामने आ खड़ा हुआ था। उस शख्स की आंखों में इतनी हैरानगी थी कि वो डर गई। अभी वो बात करने वाला था कि वो फ़ौरन वहाँ से चली गई। उसे लगा कि अगर वो थोड़ी देर और रुकी तो रोने लग जाएगी। वो चला गया था और फिर वो दोबारा अकेली हो गई थी। उसकी आंखों में नमी आई। उसे उस वक्त किसी सहारे की ज़रूरत थी। तभी किसी का मजबूत बाजू उसके कंधे के गिर्द फैल गया था। उसने चौंक कर देखा, वो यसा था। वो उसको आंखों ही आंखों में इशारे दे रहा था कि वो एक मजबूत औरत है, किसी के अचानक सामने आ जाने से कमज़ोर नहीं होगी। वो समझ गई थी कि उसने महसूस किया कि ऐसा कुछ परेशान सा है, मगर वो कुछ जान नहीं सकी। एकदम ही वो दुनिया से बेगानी हो गई थी। अगले दिन वो अकेली साहिल पर चली गई, पता नहीं क्यों, मगर उसे लगा वहाँ जाकर शायद कोई उसका मुंतज़िर होगा या फिर वो किसी के मुंतज़िर होगे। बस ये दो सूरतें होंगी। फिर उसने वहाँ किसी को अपना मुंतज़िर पाया था। वो सांस रोके उसे देखती रही थी। यसा को अचंभा हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही थी। मगर जब वो बोली थी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी, वो एकदम सीधा हो बैठा। कुछ लम्हे उसकी आंखों में देखता रहा और फिर बोला, नहीं। उसे झटका लगा, वो यकीनी से उसे देख रही थी। जब तुम्हें सब कुछ पता है तो फिर ये क्यों नहीं पता। हाथ से चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे करते वो स्पॉट अंदाज में बोली, क्योंकि मुझे इन सब से कोई दिलचस्पी नहीं थी। साफ जवाब, जबकि वो तल्खी से हंसती। मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है। तुमने अपने बाप को मेरी नज़रों में गिराने की कोशिश की, मगर पता है क्या, वो तुम मेरी नज़रों में ही गिर गए। तुमने कहा मेरा बाप ऐसा था, मेरा बाप वैसा था, जबकि मैं तो उनकी बेटी हूँ ही नहीं। असल में तो तुम उनके बेटे हो। अब तुम बताओ, जैसा तुम उनके बारे में बता चुके हो, क्या तुम अब उनके जैसे नहीं लग रहे। कुर्सी से टेक लगाए, दोनों बाजू सीने पर बांधे तलही से हंसी। जैसा कि आंखें खुल गईं। वो बेयकीनी से उसको देख रहा था। उस नहज पर तो उसने सोचा ही नहीं था। मुझे लगता है कि तुम उनकी नहीं अपनी कहानी सुना रहे थे, ऐसा ही है ना। वो खुलकर मुस्कुराई। वो एक घटिया शख्स है, उसने मेरी माँ को रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया था। वो गुड़ाया। घटे तो फिर तुम भी हो, क्योंकि तुमने मुझे अगवा कर लिया। अब मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं है। मैं अपने बाप को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने उनके किरदार में कोई जोल नहीं देखा। अगर तुम ये जानना चाहती हो कि मैं अपने बाप से नफरत करने लगूँ तो सुन लो, ऐसा कभी नहीं होगा। उसे भी गुस्सा आ गया था। तुम्हारी माँ जब अपने भाई को नहीं जान सकी तो तुम क्या जानोगी। वो अब भी उसके बाप को अपना बाप कह रही थी। अब उसने वो बात कही जो उसे सबसे पहले कह दी चाहिए थी। क्या मतलब है तुम्हारा। तुम आहट जानते कितना हो मेरी माँ को। रूह ने बेयकीनी और गुस्से से कहा। वो मुस्कुराया। तुम्हारे माँ के साथ जो कुछ हुआ उस शख्स के गुनाहों का नतीजा था, लेकिन अब पता नहीं कि तुम भी। रूह के चेहरे का रंग बदला। वो फौरन खामोश हो गया। खामोश क्यों हो गए, बोलो ना, बोलते जाओ। बोल दो ना कि मैं भी अपनी माँ की नाजायज़ औलाद हूँ, बोलो ना। रुक क्यों गए। वो एकदम ही गुस्से में ऐसे चलाई थी। वो चुप बैठा रहा। मैं तुम्हें कैसे समझती थी ऐसा, मगर तुम कैसे निकले। मेरी माँ के बारे में इतनी गिरी हुई बात करोगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे शख्स से मोहब्बत कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। वो बिल्कुल स्पॉट अंदाज में बोला। मैं तुम्हारे मजीद कोई बकवास नहीं सुनना चाहती, मुझे अब भी वापस जाना है। वो तेज़ी से खड़ी हुई, मगर अगले नवजसा ने उसकी कलाई छोड़कर एक झटके से उसे वापस बिठाया। वो दंग रह गई। मेरी इजाज़त के बगैर तुम कहीं नहीं जा रही, वो सख्त लहजे में बोला। सुन चुकी हो तुम्हारी सारी बकवास, अब क्यों मुझे रोक रहे हो। उसे शदीद ताव आया। अब भी मेरी बात पूरी खत्म नहीं हुई। पहले मुझे ये बताओ कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो। उसकी आंखों में देखता वो अचानक वो बात कर गया जो वो करना ही नहीं चाहता था। मोहब्बत किसने कहा। मुझे तुमसे मोहब्बत है। किसने कहा मुझे तुमसे मोहब्बत है। उसने तेजी से उसकी बात काटी। अब तो तुमने ही कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। वो उसे याद दिला रहा था। बाहर में गई वो मोहब्बत। उससे गुस्सा आ रहा था। ठीक है तुम भी, हम भी चलते हैं। फिर किधर। क्या वो उसे वापस ले जा रहा था बाहर में। रूह को समझ नहीं आया कि उससे क्या कहे। कैसा अजीब किस्म का डीठ इंसान था
وہ لگ تو نہیں رہا تھا کہ وہ اون کا بیٹا ہے۔ مجھے جانے دو، وہ بس اتنا بولی، ایک شرط پر۔ چہرہ تھوڑا سا جھکایا وہ مسکرایا۔ روح کو یاد آیا کہ وہ ایسا کیوں سمجھتی تھی کہ اس نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہے، کیونکہ وہ بالکل اون جیسا تھا، بالکل شکل میں۔ اگر نور وہاں ہوتی تو وہ بتاتی کہ وہ صرف شکل میں ہی نہیں، حرکتوں میں بھی اس کے جیسا تھا۔ روح نے گھبرا کر چہرہ موڑ لیا کہ کس نمبر 8 جو ختم ہو چکی ہے۔ تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں، اس سے کیا کہ رائٹر کو موٹیویشن ملتی ہے۔ میں آپ کی ہوسٹ خدا حافظ کہتی ہوں آپ کو۔ امید ہے کہ آپ سب اپنا خیال رکھیں گے۔ خدا حافظ۔